تو یہ دور تھا دوستوں جس سرزمین پر میرے اور آپ کے نبی کو بھیجا گیا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، گناہ ایسے کہ آج کے دور کے بھی مسلمان یا کسی بھی قوم کے لوگ اس گناہ کے تصور سے کانپ جائیں، ایسے سخت ترین اور شدید ترین ایسے گناؤنے جرم کے وہ مرتکب تھے، ایسے گناہ وہاں کے لوگ کرتے تھے۔ اللہ قادر مطلق ہے، اگر پروردگار چاہتا تو اپنے محبوب کو ایسی سرزمین پر بھیجتا جہاں پر اس کے اطاعت گزار بندے ہوتے، جہاں پہلے ہی اس کے فرما بردار بندے ہوتے، جہاں پر پہلے ہی اس کے موحد بندے ہوتے، توحید کے علمدار ہوتے، نیک متقی اور پرہیزگار ہوتے، لیکن اللہ رب تبارک و تعالی نے یہ منظور نہیں فرمایا۔ وہ قادر مطلق ہے، فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس کے لیے نعوذ باللہ من ذالک کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اگر وہ چاہتا تو ایک ایسی سرزمین پیدا کرتا، مکے کی سرزمین ہی کو انتخاب کرتا، وہاں کے لوگوں کو متقی رکھتا، موحد رکھتا، توحید کا علمدار رکھتا، دین حنیف پر عزت ابراہیم کے دین پر قائم رکھتا، پھر اپنے نبی کو کہتا جاؤ سارا ماحول سازگار ہے، میں نے تمہارے لیے سارا ماحول سازگار کر دیا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی نافرمانی نہیں ہوگی، مصطفیٰ آپ آرام سے تشریف لے جائیں اور آرام سے آپ جا کر دین اسلام کی تبلیغ کریں اور لوگ آپ کے پیغام کو قبول کر لیں۔ بتائیے کیا میرا پروردگار ایسا نہیں کر سکتا؟ وہ قادر مطلق ہے، وہ کر سکتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ دوستو تو کیوں نہیں کیا؟ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ آپ اپنے چہیتے کو، اپنے محبوب کو، اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو جب کسی سرزمین پر بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی شدید ترین سرزمین پر بھیجیں گے جہاں اس کی مخالفت ہو، جہاں اس سے لڑائی جھگڑا ہو، جہاں اس پر پتھر پھینکے جائیں، جہاں اس کی جان جوخم میں ڈالا جائے، جہاں پر اس پر کچرا پھینکا جائے؟ بولیے نہیں، آپ چاہیں گے کہ میں اپنے محبوب کو بھیجوں، اچھی جگہ بھیجوں، خوبصورت جگہ بھیجوں، جہاں رہنے کے لیے بھی سکون ہو، آرام ہو، تمام آسائشیں ہوں، تمام سہولتیں ہوں، سکون، اطمینان، آرام سے زندگی گزار سکے، ایسی سرزمین پر آپ چاہیں گے کہ میں اپنے محبوب کو بھیجوں۔ لیکن کیا بات ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جس ذات سے سب سے زیادہ محبت کی، جسے اپنا محبوب بنایا، جس سے بے پناہ محبت فرمائی ہے، اس ذات والا صفات کو اللہ نے ایسی سرزمین پر نہیں بھیجا جہاں سہولتیں ہوں، جہاں آرام ہو، جہاں سکون ہو، جہاں اطمینان ہو، بلکہ ایسی سرزمین پر نبی بنا کر بھیجا جہاں پر مخالفتیں ہیں، جہاں پر دشمنیاں ہیں، جہاں بدتمیزیاں ہیں، جہاں پر کفر ہے، جہاں پر گندگی ہے، جہاں پر ایسے لوگ ہیں جو 24 گھنٹے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، نت نئے انداز کے گناہ کرتے ہیں۔ اللہ رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو ایسی سرزمین پر بھیجا جہاں پر یہ سب برائیاں تھی، اسی لیے کہ مصطفیٰ کل کے دن لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ تو آئے تھے ایسے سازگار ماحول میں، اسلام دے کر چلے گئے، آپ کو کیا پتا کہ مشکلیں کیا ہیں، آپ کو کیا پتا کہ مصیبتیں کیا ہیں، آپ کو کیا پتا کہ آزمائشیں کیا ہیں۔ محبوب ایسی سرزمین پر بھیجوں گا جہاں کے نہ صرف لوگ سخت ہوں گے بلکہ وہاں کا موسم بھی سخت ہوگا، وہاں کی سرزمین بھی سخت ہوگی۔ مکہ مکرمہ کا آپ جائزہ لیں، جس زمین پر میرے اور آپ کے نبی پیدا ہوتے ہیں، کتنی سخت ترین زمین ہے، آپ وہاں پر چل نہیں پائیں گے، ریتیلے سنگلاخ پہاڑ ہیں، خاردار ہیں جس پر چلنا دشوار ہے، اور زمین بھی بالکل فلیٹ نہیں ہے۔ دوستو مکے کی سرزمین کا آپ جائزہ لیں، اب شہر بن گئے ہیں، شہر میں کئی ہزاروں پہاڑوں کو مسمار کر کر، ڈسمینٹل کر کر وہاں پر سڑکیں بنائی گئیں، میدانیں بنائے گئے، پلینز بنائے گئے، لیکن پلین یعنی وہ میدان جو سٹیل ہو، بالکل ایسے میدان بنائے گئے۔ لیکن حضور کے زمانے میں اگر آپ سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مکے کی سرزمین پر سروائیول واز ناٹ این ایزی ٹاسک، بہت مشکل کام تھا۔ وہاں رہنے لوگ گھبراتے تھے، بھئی یہاں پر تو زمین بھی صحیح نہیں ہے، چلتے چلتے پہاڑ آ جاتے ہیں، وادیاں آ جاتی ہیں اور ٹیلیاں آ جاتی ہیں، چلنا دشوار ہے، اور ریگزار ہیں اور نوکیلے پتھر ہیں جو پیروں میں چبھ جاتے ہیں، جانوروں کو تو تلنے کے لیے تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسی سرزمین کا انتخاب اللہ رب تبارک و تعالی نے
اپنے محبوب مکرم علیہ السلام کے لیے فرمایا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ محبوب اللہ کی راہ میں، حق کی راہ میں، دین اسلام کی راہ میں اگر چلتے چلتے زمین پر کوئی نوکیلا پتھر تمہارے قدموں کو آ کر زخمی کر دے تو کل تمہاری امت کو یہ جذبہ ملے کہ دیکھو مصطفیٰ نے دین اسلام کے لیے، نبی نے دین اسلام کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اگر ہماری راستوں میں کوئی کانٹے بچھا دیتا ہے تو کیا پریشانی کی بات ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ تاکہ آپ کو سبق مل سکے، آپ سیکھ سکیں، آپ کے پاس حوصلہ آ سکے۔ اسی لیے اللہ رب تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بھیجا تو ایسی سرزمین پر بھیجا جہاں پر سختیاں ہیں، موسم بڑا سخت